السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ ملیشیا میں آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے۔ تو سب سے پہلے ملیشیا میں آپ نے لیگل ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے آپ پہلے پرمٹ لگوائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پرمٹ کینسل کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کینسلیشن سے پہلے آپ نے ٹکٹ لینی ہے ڈائریکٹ۔ آپ نے یعنی کہ اسٹے والی ٹکٹ نہیں لینی، وہ امیگریشن ایکسیپٹ نہیں کرتی بعض ٹائم۔ اگر آپ خود جا کے کینسل کرواتے ہیں یا باس کے ساتھ جاتے ہیں یا ایجنٹ کے تھرو کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ اپنا پرمٹ کینسل کروائے، وہ آپ کو 2 پیپر وہ آپ کو دے دیں گے۔ جب آپ ایئرپورٹ سے نکلیں گے تو وہ 2 پیپر آپ کو یعنی کہ ایئرپورٹ میں جمع کروانے ہوں گے، وہ ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پہ آپ سے لے لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کنٹری جانا ہے، چاہے آپ جس کنٹری سے بھی بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 ڈاکومنٹس بنانے ہیں۔ ایک ہے ایفیڈیوٹ جو کچہری سے بن جاتے ہیں بآسانی، اور ایک دوسرا ہے جو فارن افیئر سے آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو پروسیس ہے وہ آپ کو ادھر ہی بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ 2 ڈاکومنٹس آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آپ نے دوبارہ وزٹ ویزے پہ آنا ہے یہاں پہ۔ جیسے ہی آپ وزٹ ویزے پہ آئے یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ ایمبیسی جائے، اور جو وہ 2 ڈاکومنٹس آپ نے یعنی کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش یا کہیں سے بھی لائے ہوں تو وہ آپ نے اپنی ایمبیسی میں جمع کروانے ہیں۔ صبح جمع کروائیں، دوپہر کو آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا فرسٹ اسٹیپ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے اقامہ اسلام۔ اقامہ اسلام نے اپنے یعنی کہ آن لائن رجسٹر کروانا ہے اپنے آپ کو، اپنے ہونے والی وائف کو۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے سرکاری ہاسپٹل HIV ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے بھی HIV ٹیسٹ کرنی ہے اور آپ کی وائف نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹ مجھے چاہیے۔ تو آپ نے وہ 4-5 ڈاکومنٹ ہے وہ اقامہ اسلام کو آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے آپ نے جانا ہے امیگریشن میں آپ کو 1-2 فارم ملیں گے، وہ آپ نے فل کرنے ہیں، آپ نے جمع کروانے ہیں۔ وہ آپ کو 2 فارم کے ساتھ ایک اور بھی وہ آپ کو فارم دے دیں گے، وہ آپ نے پھر اقامہ آ کے وہاں پہ جمع کروانے ہیں۔ اپنے ساتھ وٹنس لے کے جانا ہے، گواہ۔ تو وہ ادھر جو ہے وہ آپ کی گواہی دیں گے کہ بھئی ہاں یہ سنگل ہے، اس نے یعنی کہ ادھر میں شادی نہیں کی۔ جو پروسیجر ہے آپ نے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کے بیچ میں کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی ہیں تھوڑی سی الگ الگ، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ پھر الگ سا سچویشن آپ کو پیش آئے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللیگل یہاں سے چلے جاتے ہیں اسپیشل پاس پہ، تو اس کے لیے میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو لوگ اللیگل ہیں یہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تائیلینڈ میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے، تو اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو پھر بنا دوں گا۔ وہ آپ لوگ پھر میں انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ اچھا، تو آپ جو اقامہ میں آپ اپنا سب کچھ جمع کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو ہونے والی وائف ہوتی ہے اس کا ٹرن ہو جاتا ہے، تو وہ آن لائن رجسٹر کر لیتی ہے اپنے آپ کو، اور گواہ وغیرہ جو بھی ہے وہ ایک ہی دن میں اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوکل ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ساری جو پرابلمس ہوتی ہے وہ فارنر کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اقامہ پھر جو ہے وہ آپ کو نکاح کے لیے ڈیٹ اور ٹائم دیتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم کو آپ کا نکاح ہے، آ جاؤ۔ پھر اپنی وائف کو آپ جو ہے یعنی کہ آپ چلے جائیں مسجد میں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، گھر میں کرنا چاہتے ہیں، آفس میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا جیسے نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے وہ اسی ٹائم آپ کو ایک رسید دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یعنی کہ آپ آفس آ جائیں اور آپ کو پراپر جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ 1-2 دن 3 دن کے بعد وہ آپ کو مل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کا کارڈ ہے وہ 1 مہینے بعد بھی مل جاتا ہے، کسی کو 15 دن بعد بھی مل جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جتنے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ جمع ہو چکے ہیں وہ سب لے کے آپ نے جانا ہے اپنے کنٹری واپس۔
وہاں سے 6 مہینے کا پیریڈ ٹائم ہوتا ہے، تو 6 مہینے آپ نے اپنے کنٹری میں گزارنے ہیں اور واپس وزٹ ویزے پہ آنا ہے۔ یہاں پہ آتے ہی آپ امیگریشن جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے، تو وہ آپ کو اسپیشل پاس دے دیتے ہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو یعنی کہ شادی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو 6 مہینے کے لیے وہ دے دیتے ہیں۔ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ 6 مہینے بعد آپ کسی بھی کمپنی سے ڈاکومنٹس لے کے اور جو ایگریمنٹ ہے وہ لے کے آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا سب کچھ وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے جو ہے وہ ڈاکومنٹس یعنی کہ وہ کام کے لیے اجازت نامہ آپ کو دے دیں گے، پھر آپ کام کر سکتے ہیں کہیں بھی، یعنی کہ اپنی کمپنی سے کروانا چاہتے ہیں یا کسی اور کی کمپنی سے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کی وائف کی کمپنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کسی بھی کمپنی سے ایگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ ٹائم لے سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کو سال بھی ٹائم دے سکتے ہیں، 2 سال بھی دے سکتے ہیں، 3 سال بھی دے سکتے ہیں۔ امیگریشن جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ ہوگا کہ اگر آپ کی وائف پریگننٹ ہو چکی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بعض ٹائم وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کا آپ کو پھر وہ ٹائم دیتے جائیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے اگر پریگننٹ ہے تو ٹھیک ہے، بچے کی وجہ سے بھی آپ کو زیادہ ٹائم وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی نے یعنی کہ اپنی کنٹری میں شادی آلریڈی کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پروسیس اپنی کنٹری میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ یعنی کہ ایفیڈیوٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو نہیں بنوا سکتا، کیونکہ وہ سنگل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے شادی نہیں کی ہوتی تو وہ ایفیڈیوٹ سرٹیفکیٹ یا اس کو نان میرج سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ بنوا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے آلریڈی شادی کی ہے تو اس کے لیے دوسرا پروسیس ہے، وہ اپنی وائف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ادھر میں سائن وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو بعد میں وہ سمجھاتے جائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے، کہاں سے کیا کیا سائن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کی وائف کا یعنی کہ گھر وغیرہ ہے، اس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کسی کے پاس یعنی کہ آپ نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے یا روم لیا ہوا ہے تو آپ نے ہاؤس ایگریمنٹ آپ نے ساتھ لازمی لے کے جانی ہے، اس کے علاوہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو ایگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں اس گھر میں یا اس کمرے میں یہاں پہ اس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ لازمی ہیں۔ اگر کوئی ایلیگل رہ چکا ہے یا نہیں رہ چکا یا کسی سے پاسپورٹ کھو گیا ہے تو وہ اس کے لیے امیگریشن جو ہے وہ الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا، ایک پیپر ہے وہاں سے وہ لانا پڑے گا، اس کے تقریباً اس پہ الگ سے 1 ہفتے تک یعنی کہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہر کسی کا کیس جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا جو مسئلہ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی ایلیگل رہ چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لیگل ہو چکے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پرمٹ کینسل کروا لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کے لا کے حساب، گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے آپ چلو گے تو آپ کے لیے فائل اوپن کرنا بہت ایزی ہو جائے گا، نہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں کہ بھئی کون سا ڈاکومنٹس کہاں پہ کس جگہ پہ لگے گا، وہ کتنا ٹائم لگے گا، تو وہ بھی میں الگ سے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ میں وہ کر دوں گا، ڈاکومنٹس سارے میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کون سی جگہ پہ کیا ڈاکومنٹس لگنے ہیں اور اس پہ کتنا ٹائم لگے گا اور اس پہ خرچہ کتنا آئے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو پھر کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ دیں، میں انشاءاللہ وہ بنا کے آپ لوگوں کی طرف میں سینڈ کر دوں گا، اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ، آپ لوگ دیکھ لینا۔ اچھا، کافی میرے دوست یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس نہیں جانا، یہاں پہ شادی کر لینی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اس کے لیے بھی پوائنٹس ہیں، اس کے لیے بھی ان کے کافی ایجنٹس وغیرہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان آؤٹ، اور تائی لینڈ میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں پھر یہاں واپس آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ابھی نیکسٹ یعنی کہ پروسیس کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا بھی جو ہے میں وہ الگ سے وہ بنا لوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو
اردو میں یا ہندی میں سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو جو ہے وہ پشتو میں بھی وہ بنا سکتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، ملے میں بھی کر لوں گا، انگلش میں بھی کر لوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ کو کون سی زبان اچھی لگتی ہے تو اس میں وہ کر لوں گا۔ بہرحال ہندی اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کافی لوگ یہاں پہ جو بنگلہ دیش کے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں، تو وہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ اردو سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈیٹیل کے ساتھ پوری یعنی کہ وہ پروسیس آپ کو دیکھنا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے، کیا کیا پروسیس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہوگا، کتنے پیسے لگتے ہیں۔ یہ امیگریشن میں آپ جب فائل جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 1360 رنگٹ جو ہے وہ اسٹینڈ بائی رکھنے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ آپ سے لیں گے، جمع کروائیں گے، اور وہ بھی آن لائن بینک سے۔ وہ بھی میں انشاءاللہ وہ آپ کو سارا سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ 10-11 منٹ کی ویڈیو میں جو ہے اتنی آ سکتا ہے، فاسٹر میں بول رہا ہوں، جلدی بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یعنی کہ آسانی ہو جائے۔ تو یہ سمپل سا جو کام ہے، یہ پروسیس ہے، یہی آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو پھر چاہیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، آپ لوگ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نیچے میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں، بعد میں اگر کوئی مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو واٹس ایپ پہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بعض ٹائم میں کال کا جواب نہیں دے پاتا، تو آپ لوگ وائس میسیج کر دیا کریں، تو انشاءاللہ جیسے میں فارغ ہوتا ہوں اپنے کام سے یا جو بھی یعنی کہ کسی چیز میں اگر میں بزی ہوں، اس سے فارغ ہو کے پھر میں آپ لوگوں کا وائس سن کے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ جواب دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ انگلش میں بھی یعنی کہ پوچھ سکتے ہیں، ملے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، پشتو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔